اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنیں، تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس رب قدیر نے ہم اور آپ کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، جس رب کریم نے ہم اور آپ کی فلاح و بہبود کے لیے بے شمار ان گنت نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر ہم اللہ کی ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ بعدہ درود و سلام ہو اللہ کے آخری حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو راہ ضلالت سے نکال کر صراط مستقیم پر گامزن کیا۔ معزز سامعین کرام، ہم سب کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، امتحان کا گھر ہے، اور الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اس دنیا کو آخرت کا کھیتی قرار دیا۔ اس دنیا میں بھیجنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان آخرت کی تیاری کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعدہ، کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اس دنیا میں رہ کر آخرت کا توشہ جمع کرتا ہے، آخرت کی پونجی جو ہے جمع کرتا ہے، اور ہمہ وقت آخرت کی فکر کرتا ہے۔ اور نادان شخص وہ ہے جو اس دنیا میں رہ کر اپنی زندگی کو لہو و لعب میں گزار دیتا ہے، فضول کاموں میں گزار دیتا ہے، اسے آخرت کی فکر نہیں ہوتی۔ تخلیق آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس دنیا کے اندر دو طاقتیں ہمیشہ آپس میں برسر پیکار رہی ہیں، حق اور باطل۔ ایک قادر مطلق کے حکم کی تعمیل میں محو سفر ہیں، تو دوسری طاقت شیطان کی خوشنودی میں سرگرداں ہے۔ یہ حق اور باطل کی جو لڑائی ہے یہ آج سے نہیں، شروع سے ہی چلی آ رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے خیر اور شر رکھا ہے، یعنی انسان کو
اس دنیا میں زندگی گزارنے کی آزادی دی ہے، محدود آزادی، محدود آزادی کہ انسان اس دنیا میں رہ کر اپنی مرضی کی زندگی گزار سکے، اپنے ارادے کے مطابق وہ زندگی گزار سکے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کبھی کوئی جو ہے خیر کا پہلو اختیار کرتا ہے، کوئی شر کا پہلو اختیار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کوئی اللہ والا بنتا ہے تو کوئی شیطان والا بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی حق کے راہ پہ چلتا ہے، کوئی باطل کے راہ پر چلتا ہے، کوئی تقوی شعار ہوتا ہے تو کوئی فسق و فجور کو اپناتا ہے۔ اور اس ارادے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کی جو یہ مہلت دی ہے، جس کے نتیجے میں اس ارادے، اس مشیت یا اس مرضی کے نتیجے میں یہ خیر و شر کے پہلو ایک دوسرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ دنیا جو ہے چل رہی ہے اور چلتی ہی رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ روز ازل ہی میں اس بات کا تذکرہ ہو چکا تھا، جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا اور فرشتوں سے اس بات کا ذکر کیا کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ اللہ کیا تو ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، جو روئے زمین میں جا کر کے فتنہ و فساد پھیلائے گا، خون خرابہ کرے گا۔ تو فتنہ فساد، خون خرابہ ہونا یہ لازم ہے۔ ان تمام ارادوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو یوں ہی پہ یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، یا اللہ نے دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں اور انسانوں سب کچھ بنا کر کے ایسے ہی فری چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام قائم کیا اور انسانوں کو اس نظام کا پابند بنایا۔ اس نظام کے تحت یہ دنیا جو ہے کار فرما ہے اور یہ دنیا جو ہے چل رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بخوبی بندوں کے ایک ایک اعمال سے واقف ہے۔ اب جو انسان بہتر راستہ اختیار کرے گا اس کا انجام بہتر ہوگا، اور جو شر کی راہ پر چلے گا تو یقیناً اس کا انجام بہت ہی برا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و شر کا بھی جو انجام ہونے والا ہے اس کی بھی تیاری کر چکا ہے اور اس کا تیار کیا ہوا ہے۔ اسی لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں کو کبھی بھی اس بات سے انکار نہیں ہونی چاہیے، یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا جو ہے کسی کو خبر نہیں ہے، یا ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ دنیا میں جو بھی ذرہ برابر بھی نیک عمل کیا ہوگا وہ بھی کل قیامت کے دن دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی، برائی کی ہوگی، اسے وہ بھی دیکھ لے گا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ ایک معاملہ ہے، اور وہ معاملہ کیا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں،
اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہوتا ہے اور دست غیبی سے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو شخص صراط مستقیم پر گامزن ہوگا، جو صحیح اور سیدھے راستے پر چلے گا، تو غیبی طور پر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ وَإِن يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جس کا حامی اور جس کا مددگار اللہ ہو جائے، اس کو کوئی چیز مغلوب نہیں کر سکتا، اس کو کوئی چیز شکست نہیں دے سکتا۔ آج ہمارے دلوں میں اس بات کا خوف پیدا ہو گیا ہے، ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ آج مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں، یا آنے والے دنوں میں مسلمانوں کے ساتھ بہت برا معاملہ ہونے والا ہے، بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حالانکہ یہ بے بنیاد ہے، اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، بشرطے کہ اگر ہم اللہ والے بنیں، اگر ہم اللہ والے بنیں تو یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ ہمیں غیبی طور پر مدد کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے، ہر دور کا یہ دستور رہا ہے کہ باطل قوتوں کے ساتھ ظاہری اسباب کی فراوانی ہوتی ہے۔ باطل قوتیں حق کے مقابلے میں باطل قوتوں کے پاس ظاہری اسباب مہیا ہوتے ہیں، ان کی حکومتیں ہوتی ہیں، ان کے جو ہے میڈیا ہوتے ہیں، ان کے جو ہے ہتھیار ہوتے ہیں، ان کے جو ہے کارکنان ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ظاہری جو اسباب ہیں، یہ جو ہے اہل باطل کے پاس بنسبت مومنوں مسلمانوں کے زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ تمام تر باطل ہتھیار مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں، نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کو یہ تسلی دے رہا ہے، یہ حوصلہ دے رہا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کہ ظاہری اسباب کو دیکھ کر تم کمزور مت پڑنا اور غم مت کرنا۔ اصل جو ہتھیار ہمارے پاس ہونی چاہیے وہ کیا؟ ایمان۔ اصل ہتھیار کیا؟ ایمان۔ اگر ہمارے دلوں میں ایمان ہے تو ایمان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ آپ اس چیز کو اس طور پر سمجھیے، ابھی ہم اس مسجد میں بہت ساری چیزوں، الیکٹرانکس سامان جو ہے دیکھ رہے ہیں، لائٹ ہے، فین ہے، لاؤڈ اسپیکر ہے، سب کچھ۔ ان سب چیزوں کو چلانے کی جو پاور ہے، جو قوت ہے، وہ کیا ہے؟ بجلی ہے۔ اگر بجلی کا سوئچ آف ہو جائے یا اس کا کنیکشن اگر کاٹ دیا جائے، یہ تمام ظاہری چیزیں ہونے کے باوجود بھی بیکار ہیں، کسی بھی کام کے نہیں ہیں، ہم اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ ہو بہو یہی مثال ایک مومن کی ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں ایمان ہے، ایمان کی اسپرٹ ہے، ایمان کی طاقت ہے، تو آپ یقین جانیے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں ہمیں زیر نہیں کر سکتی۔ اس کی مثال سورہ انفال کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے 3 آیات میں
بڑے ہی حسن کے ساتھ، بڑی ہی اچھائی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور سورہ غافر آیت نمبر 51 میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ ہم بے شک ضرور لننصرن، ضرور بھی ضرور ہم مدد کریں گے، کس کی؟ رسولنا، اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اور کس کی؟ ایمان لانے والوں کی، مومنوں کی، یعنی رسولوں کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ ہم مومنوں کی بھی مدد کریں گے دنیاوی زندگی میں، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور قیامت کے دن۔ سورہ انفال کی وہ آیت کریمہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ 2، 3، 4 یہ 4 آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک کامل، مکمل مومن کے صفات کو بیان کر دیا ہے کہ ایک مومن کے اندر کیا کیا صفتیں ہونی چاہیے۔ اور یہ آیات سورہ انفال کی ہیں، اس موقع پر نازل ہوئی غزوہ بدر کے پس منظر میں۔ غزوہ بدر کے پس منظر میں ان آیات کا نزول ہوا، اور آپ سب کو معلوم ہی ہوگا کہ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر واقع ہوا تھا۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 اور کفار مکہ کی تعداد 1000 سے زائد۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کا نزول فرمایا اور مومنوں کو تسلی دلایا، مومنوں کو حوصلہ دلایا۔ تو اللہ کی جو نصرت، جو مدد، وہ ہمیشہ مومنوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہمیشہ جو مومنوں پر جو اللہ رب العالمین دست غیب سے مدد کرتا ہے، اس کی نصرت کرتا ہے، بشرطے کہ مومن رہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کتنوں بھی مشکل سے مشکل وقت آ جائے، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی صحابہ کرام کے اوپر بھی پریشانیاں آئیں، بہت طرح طرح کی پریشانیاں آئیں، انہیں مارا پیٹا گیا، گھر سے جلا وطن کر دیا گیا، مال و اسباب کو لوٹ لیا گیا، عزت و آبرو سے کھیلا گیا۔ کون سی ایسی ظلم تھی جو صحابہ کرام اور انبیاء اور رسول پر نہیں ڈھائے گئے؟ لیکن اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، تمہارے ساتھ پہلے جو بھی معاملہ گزر چکا، جو بھی پریشانیاں آ چکی ہیں، اس سے تم اپنے آپ کو کمزور محسوس مت کرو۔ ولا تہنو، ہمت مت ہارو، کمزور مت ہو۔ ولا تحزنو، اور جو نقصانات ہو چکے ہیں اس سے تم جو ہے ہمت مت ہارو، صبر کرو اور ڈٹ کر جو ہے باطل کا مقابلہ کرو۔ شرط لگایا اللہ نے، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، یقیناً تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی باوقار رہو گے، بشرطے کہ تم مومن رہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن رہے، اگر تم مومن ہو، اگر تمہارے دلوں میں ایمان ہے تو یقیناً تم سر بلند رہو گے، کامیابی تمہیں ملے گی۔ اور حالات سے بالکل نہیں گھبرانا ہے، نہ ہمت ہارنا ہے، نہ اپنے حوصلے کو پست ہونے دینا ہے، اور نہ ہی غم کرنا ہے، غم بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ
سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے ایمان. ایمان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت نہیں. ایمان کے خاطر صحابہ کرام کی جانیں گئیں. انہوں نے اپنے مال و اسباب کو تج دیا, گھر بار کو چھوڑ دیا, حتیٰ کہ اپنے خاندان سے جدا ہو گئے, الگ ہو گئے, باپ بیٹے میں جدائی ہوئی. ہر طرح کی قربانیاں دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہے. کس بنیاد پر؟ صرف اور صرف ایمان کی بنیاد پر. تو اس لیے میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں, جہاں بھی جس حال میں بھی رہیں اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے اگر جان بھی دینی پڑے تو جان دینے سے بھی ہم ذرا برابر دریغ نہ کریں. جان بھی ہم دے دیں لیکن پھر بھی اپنی ایمان پر کسی طرح کا کوئی آنچ نہ آنے دیں, کیونکہ مومن کی سب سے بڑی جو دولت ہے, جو سرمایہ ہے, وہ ایمان ہے. اب اس ایمان کی مطلب صفات کیا ہیں؟ ایک مومن کے اندر کیا کیا صفتیں ہونی چاہیے؟ چونکہ انسان کے دو پہلو ہیں, ایک ظاہری اور دوسرا باطن. باطن کا تعلق ایمان سے ہے اور ظاہر کے پھر دو پہلو بنتے ہیں. ایک پہلو اعمال صالحہ, یعنی جو کچھ ہم ظاہری طور پر عمل کرتے ہیں, اور دوسرا اپنے ملنے جلنے والے یا دوسرے جو مسلمان بھائی ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے, یعنی احسان کا معاملہ. باطنی جو طاقت ہے جسے ہم ایمان سے تعبیر کرتے ہیں اسے اخلاص سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے, یعنی اخلاص. اور اعمال صالحہ اور تیسری چیز ہے احسان, جو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہونی چاہیے. اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمیشہ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا, ہمیشہ ان سے نرمی سے بات کرنی چاہیے, ہمیشہ جو ہے ان کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے, اور ان کی خوشی اور ان کے غم میں شریک ہونا, یہ جو ہے حسن خلق کہلاتا ہے. اور انسانی زندگی کے یہ بھی ایک بہت ہی اہم پہلو ہیں جسے کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے. تو ایمان کے ساتھ ساتھ ہم ظاہری اعمال کو بجا لائیں اور اس طرح سے اپنے جو قریبی لوگ ہیں, جو بھی مسلمان بھائی ہیں, ہم ان سے اچھا برتاؤ کریں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک مومن کے اندر وہ کون کون سی مومنانہ صفات جو ہونی چاہیے, جس بنیاد پر ہم اپنے آپ کو پرکھ سکیں, ہم اپنے آپ کو جانچ سکیں کہ واقعتاً ہم مومن ہیں یا نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انفال کے اندر فرمایا, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, کہ جب مومن وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کا دل کانپ اٹھے, لرز جائے, اس کے دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہو جائے, اللہ کا خوف, اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے. اور اللہ کی عظمت, اللہ کی کبریائی, یہ سب سے بڑی چیز ہے. افسوس اور صد افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے دلوں سے اللہ کی عظمت ختم ہو چکا ہے. آج غیروں کی عظمت, غیروں کی ہیبت, غیروں کی خشیت ہمارے دلوں میں داخل ہو چکی ہے. آج ہم حکومت وقت سے ڈر رہے ہیں, آج ہم ظالم طاقتوں سے ڈر رہے ہیں, آج ہم غیروں کے سامنے گھٹنا ٹیکنے پہ مجبور ہو رہے ہیں, آج ہم دوسروں کے سامنے دستے سوالی بنے جو کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء, جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, جس سے بڑھ کر
کوئی ہے ہی نہیں، اور جس کے ساتھ بادشاہوں کا بادشاہ ہو اس سے کسی ایرے گیروں سے مطلب ڈرنے کی کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ نہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے دلوں سے اللہ کی عظمت، اللہ کا خوف ختم ہو چکا ہے، اور ہم دوسروں سے جو ہے خوف کھاتے ہیں، دوسروں سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تو وہ ہے، قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تمام قسم کی تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں، لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک، کہ جس سے کوئی جنا نہیں، جس سے کوئی پیدا نہیں اور نہ اس کا کوئی شریک ہے، اس کی بادشاہت میں کسی کی کوئی شرکت نہیں ہے، نہ اس کا کوئی ساجی ہے، ولی ہے، مددگار ہے، نہیں، نہ اس کا کوئی مددگار ہے اور نہ اس کا کوئی شریک اور ساجی ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور آپ کثرت سے اس کی بڑائی بیان کرتے رہیں۔ تو ایک مومن کے دل میں اللہ کی عظمت ہونی چاہیے، اللہ کی بڑائی اور کبریائی ہمیشہ جو معجزن ہونی چاہیے، اور آپ یقین جانیے کہ جب ہمارے دلوں میں اللہ کی جو ہے عظمت ہو، اللہ کی کبریائی ہو، اللہ کی بڑائی ہو، تو ہمیں دنیا والوں سے بالکل ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج ہم ظاہری اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال و اسباب ہو، ہمارے پاس ہتھیار ہو، ہمارے پاس یہ ہو وہ ہو، تبھی جا کر کے ہم باطل کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تبھی جا کر کے ہم اچھی طرح سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ ہماری خام خیالی ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت ہو تو آپ یقین جانیے کہ ہماری دنیاوی زندگی بھی خوشگوار زندگی بن سکتی ہے، اور اخروی زندگی میں بھی ہم کامیاب و کامیاب ہو سکتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن وہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے دل جو ہے کانپ جاتے تھے۔ ایک صحابی کا جنازہ لایا گیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے میں شریک تھے، اور آپ کے ارد گرد صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ زاروں قطار رو رہے تھے، آپ کے آنکھوں سے آنسو کی جھڑی جو لگی ہوئی تھی، یہاں تک کہ زمین جو ہے آنسوؤں سے تر ہو گئی، وہاں کی مٹی جو ہے آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور صحابہ کرام یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میرے صحابیوں، تمہیں بھی ایک دن اس قبر کے پاس آنا ہے، تمہیں بھی اس جگہ آنا ہے، تمہیں بھی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، تمہیں بھی اس جگہ کی تیاری کرنی چاہیے۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں اور ہمارے آنکھوں سے آنسو جو ہے جاری ہو جاتے ہیں۔ کبھی ہمیں یہ توفیق ہوئی کہ ہم قبرستان کی زیارت کریں، اپنی موت کو یاد کریں۔ اکثر ذکر حادم اللذات الموت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی زیارت کی جو حکمت بتلائی وہ یہ کہ جب تم قبرستان کی زیارت کرو گے تو دنیاوی لذتیں تمہاری ختم ہو جائیں گی اور موت یاد آئے گی۔ آج دنیاوی لذتیں کوٹ کوٹ کر ہمارے اندر جو ہے پائی جا رہی ہیں۔ ہم ہمیشہ 24 گھنٹہ اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ دنیا کی عیش و عشرت کیسے حاصل ہو، ہم کس طرح سے دنیاوی آرام اور سکون کو جو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں آخرت کی کبھی فکر ہی نہیں ہوتی، ہمیں اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے، لیکن روزانہ 70 مرتبہ 100 مرتبہ اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرتے تھے، اور اس طرح سے آخرت کی جو ہے فکر کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی جو ہے فکر آخرت کی جو ہے واقعات اٹھا کر کے دیکھیے کہ کس طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے تو اس قدر زار و قطار روتے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک جتر ہو جایا کرتی تھی۔ آج ہمیں آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، ہم دنیا میں بس مصروف ہیں، دنیوی زندگی گزارنے میں جو لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین
اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن وہ ہے کہ جب اللہ کا یاد آتا ہے، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کا دل کانپ اٹھتا ہے، لرز اٹھتا ہے، اس کے دل میں اللہ کے خوف آ جاتی ہے کہ نہیں ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے، ہمیں بھی اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، آپ یہ دنیا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ساری جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب کے سب یعنی آسمان کو اللہ اپنے بائیں ہاتھ یعنی مٹھی میں لے لے گا، ایسے لپیٹ لے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آسمان کی وسعت کتنی ہے، لیکن آسمان کو اپنے بائیں مٹھی میں لے لے گا، پوری دنیا کو ایسے گیند کی طرح اللہ ہاتھ میں اچھالے گا اور کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اور پھر اللہ جواب دے گا کہ آج بادشاہت جو میری ہے، مالک یوم الدین، قیامت کا دن کا اللہ مالک ہے۔ قیامت کا دن کا مالک اس لیے کہا گیا ہے کہ دنیا میں انسان کسی نہ کسی چیز کا مالک ہوتا ہے، کوئی اپنے گھر کا مالک ہے، کوئی زمین کا مالک ہے، کوئی دکان کا مالک ہے، کوئی نہ کسی چیز کا مالک ہوتا ہے۔ لیکن قیامت کا دن ہوگا جس دن اللہ کے سوا کوئی جو مالک نہیں ہوگا، تمام تر ملکیت صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں، اللہ کے ہاتھ میں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، قیامت کے دن اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو شفاعت کا حق حاصل نہیں ہوگا، الا کہ اللہ جسے اجازت دے۔ وہاں بغیر اجازت کہ کوئی پر نہیں مار سکتا ہے، کوئی چوں چرا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ جس کو شفاعت کی اجازت دے گا وہی مطلب شفاعت کریں گے، اور وہ اجازت جو حاصل ہوگی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بھی یہ معلوم نہیں ہوگا کہ میں وہاں کس طرح سے کیا مطلب کس طرح شفاعت کروں گا نہیں کروں گا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ میں وہاں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور کافی دیر یعنی کب تک، کتنا دیر تک اللہ کی حمد و ثنا ہم کو بیان کرنی پڑے گی یہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن میں کثرت سے رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کروں گا۔ تو پھر اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سر کو اٹھائیے، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، پھر آپ اپنی امت کے حق میں شفاعت کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس دن سے ڈریے۔ قیامت کا جو دن ہوگا بہت ہی جو ہے ہولناک دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، وہاں کوئی کسی کا پرسانہ حال نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ آج ہم اپنے بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے، بیوی کے لیے، دوست احباب کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا کوئی کسی کا پرسانہ حال نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ جو ہے اتقوا اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہیں، جس حال میں بھی رہیں، اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کو کبھی نہ بھولیں۔ جب بھی اللہ کا نام آئے، جب بھی اللہ کا ذکر سنیں، فوراً جو ہے اپنے دل میں آخرت کی فکر کو لائیں کہ اس رب کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، اپنے تمام اعمال کا ہمیں جو ہے حساب دینا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ مومن کی دوسری صفت کہ جب قرآن کی آیت تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، یقین پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کی آیتیں سن کر دلوں میں یقین پختہ ہوتا ہے، یقین جب مضبوط ہوتا ہے، یقین آتا ہے۔ کیا آج ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے؟ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھنے کے بعد ہمیں ہمارے اندر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے؟ نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ صرف ناظرہ قرآن جس طرح پڑھنا بغیر مفہوم ترجمے کے ساتھ، یا اگر ترجمے کے ساتھ پڑھتے بھی ہیں تو تدبر قرآن کا جو سلیقہ ہونی چاہیے، جو طریقہ ہونی چاہیے، اس طریقے سے نہیں پڑھتے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پڑھنے، سننے، سنانے کے باوجود ہمارے دلوں میں وہ رقت پیدا نہیں ہوتی ہے،
ہمارے ایمان میں زیادتی پہ نہیں ہو پاتا ہے۔ اس آیت سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ تو اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، یہ مومن کی دوسری صفت ہے کہ جب اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس کا ایمان جو ہے بڑھتا ہے، اس کی ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ آج اگر زیادہ قرآن، خاص طور پر رمضان کے مہینے میں حافظ جی اگر کچھ زیادہ اگر قرآن پڑھانے لگتے ہیں تو پیچھے والے بھڑک جاتے ہیں، سننے سے انکار کرنے لگتے ہیں کہ اتنی لمبی قرأت اتنی دیر تک جو کون پڑھ سکتا ہے۔ پڑھنا گوارا نہیں کرتے ہیں، سننا گوارا نہیں کرتے، جبکہ قرآن کی ایک مجلس انسان کے دل کی دنیا کو بدلنے کے لیے کافی ہے، جیسے کہ وادی نخلا کا واقعہ ہے۔ اس صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروا قالوا انصتوا فلما قضی ولوا الی قوم منذرین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے۔ جنوں کی جماعت نے جیسے قرآن کو سنا، سنتے ہی صرف ان لوگوں نے ایمان ہی نہیں لایا بلکہ اپنی قوم میں جا کر دعوت کا کام کرنے لگے۔ تو ایمان کے اندر وہ تاثیر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ، انہوں نے قرآن کی چند آیات، سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں جو ہیں سن کر کے مشرب اسلام ہوئے۔ اس طرح سے بے شمار ایسے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں کہ قرآن کی ایک آیت نے انسان کے دل کی دنیا کو بدل دیا۔ فضیل ابن عیاض اپنے زمانے کے بہت بڑے، بہت مشہور ڈاکو گزرے ہیں، فضیل ابن عیاض، اور بعد میں پھر بہت بڑے مشہور تابعی گزرے ہیں۔ تو ایک مرتبہ فضیل ابن عیاض ایک گھر کے چھت پہ جو چھلانگ مارا، داخل ہوا ڈاکہ ڈالنے کے نیت سے، اور جب اندر داخل ہوئے تو صاحب خانہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے یا کوئی اور بھی نفل نماز پڑھ رہے تھے۔ اس میں جو ہے الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، اس آیت کریمہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ جیسے ہی فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کے کانوں سے یہ آیت ٹکراتی ہے، فوراً ان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور وہ ڈاکہ ڈالنے سے باز آ جاتے ہیں، وہیں سے بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اور بعد میں پھر وہ بہت بڑے جو ہے تابعی فقیہ جو ہے بنے، اور مشہور تابعی میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی کوئی ثانی نہیں ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اللہ اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتا تو وہ پہاڑ جو ہے اللہ کے ڈر سے کانپ اٹھتا، لرز اٹھتا زمین، لیکن انسان کے دل اتنے سخت ہو گئے۔ ثم قسد قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة واشد قسوة، پتھر سے بھی زیادہ انسان کا دل پتھر سے بھی زیادہ جو ہے سخت ہو چکے ہیں، اسی لیے قرآن کی تاثیر ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہو رہی۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَشَدُّ مِنَ الْقَسْوَةِ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اللہ نے پتھر کی جو ہے کیفیت جو ہے بیان کیا ہے کہ کچھ پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے پانی جو ہے بہنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کسی پتھر سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، کسی پتھر سے پانی جو ہے بہنے لگتا ہے، کوئی پتھر اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے پھٹ جاتا ہے۔ لیکن انسان کا دل ہے اتنا سخت ہو چکا ہے کہ اللہ کا ذکر سننے کے باوجود ہمارے دلوں میں ذرا برابر بھی جو ہے ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوتا۔ اور تیسری صفت اللہ پر بھروسہ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے وقت
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں پناہ لیے۔ غار ثور میں جب پناہ لیے، کفار مکہ نے آپ کا تعاقب کیا، پیچھا کیا، اور تلاش کرتے 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 جب غار ثور کے دہانے پہ چلے گئے اور وہاں سے ان لوگوں کے پاؤں جب نظر آنے لگا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ہم پکڑے جائیں گے، کفار مکہ تو ہمیں پکڑ لے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ابوبکر اس مقام پر، اس جگہ پر صرف ہم اور تم نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ تیسرا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ تو جب اللہ ہے تو کسی چیز کے غم اور فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ ہماری حفاظت کرنے کافی۔ آج ہمارے لیے بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنے دلوں میں مومنین کی صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یوں تو مومنین کے بہت سارے صفات ہیں، لیکن آج کی اس مختصر خطبہ جمعہ میں چند صفات کا تذکرہ ہوا ہے۔ انشاءاللہ موقع ملا تو پھر بعد میں باقی صفات کا تذکرہ کروں گا۔ ایک بہت ہی ضروری اعلان، ایک نہیں بلکہ دو ضروری اعلان ہیں، اور پہلا اعلان ہے مسجد اقصیٰ کے تعلق سے۔ یہ جو ہماری مسجد ہے، اس مسجد میں الحمدللہ الیکٹرک کا 3 فیز کا کام مکمل ہو گیا ہے، اور اب انشاءاللہ امید ہے کہ گرمیوں میں کسی طرح کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے آپ مسجد کے حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ ابھی مسجد میں بہت کچھ کام جو ہے باقی ہے، بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے جو اخراجات ہیں دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ انکم کے جو ذرائع ہیں وہ بہت کم ہے۔ ایسے اگر مستقل دیکھا جائے تو مستقل تو کوئی انکم کا ذریعہ ہے نہیں، نہ تو مسجد کے لیے کوئی دکان ہے، نہ گاڑی ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو بھی ہے آپسی تعاون سے ہی مسجد کے اخراجات جو پورے ہو رہے ہیں۔ اور آپ سب کو پتہ ہوگا کہ مسجد کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، مسجد کو آباد کرنے والے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، کہ جو دنیا میں اللہ کے گھر کی تعمیر کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ آج ہم اپنے رہنے کے لیے بہت ہی عیش و عشرت کی جو ہے محل تعمیر کرتے ہیں، اور تمام تر ضروریات کو مہیا کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں، اور مسجد کے کاموں میں کوتاہی اور سستی برتتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کی شان نہیں ہے، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے ہمہ وقت دامے درمے قدمے سکھنے جس طرح سے بھی ہوں، ہمہ وقت جو تیار رہنی چاہیے، اور یہ یعنی ضروریات کو، جو جس چیز کی بھی ضرورت ہو اس کو پورا کرنے کی حتی المقدور جو کوشش کرنی چاہیے۔ اور نیک کے کاموں میں تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ہر کسی کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینی چاہیے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء۔ صحابہ کرام جو ہے، حضرت وہ واقعہ سنے ہوں گے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، کہ وہ صدقہ کرنے میں ایک دوسرے پر کیسے جو ہے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، کس طرح سے بڑھ چڑھ کر جو ہے صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ گھر کے جتنے بھی اثاثے ہوتے تھے سب لا کر کے خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈال دیا کرتے تھے۔ عورتیں اپنے زیورات نکال کر کے جو ہے صدقہ کر دیا کرتے تھے، ہاتھ کی بالیاں، کان کی بالیاں، اس طرح سے جو بھی سونے چاندی کے زیورات ہوا کرتے تھے وہ جو ہے دین کے کاموں میں استعمال کرنے کے لیے صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ آج عورتیں اس معاملے میں کافی جو ہے پیچھے نظر آ رہی ہیں، لہذا تمام بھائیوں اور خواتین حضرات سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اللہ کی اس گھر کے لیے بڑھ چڑھ کر تعاون کریں، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے تعاون کریں۔ انشاءاللہ آپ کا تعاون جو ہے رائگاں نہیں ہوگا، ضائع نہیں ہوگا۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کا اس کا اجر عظیم سے نوازے گا۔ اسی طرح سے دوسرا اعلان جو ہے کہ مسجد توحید سے کچھ بھائی جو ہے تعاون کے لیے آئے ہوئے ہیں، لہٰذا اس مسجد کے لیے بھی آپ سبھی حضرات
بھرپور تعاون کریں تاکہ مسجد کی ضروریات پوری ہو سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام مسلمانوں کو خالص کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، ہم تمام مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا۔ بار الہ ہم میں سے جو بیمار ہیں مولا کریم تو انہیں شفاء عاجلہ و کاملہ عطا فرما دے۔ مولا کریم تو ہمارے دلوں کو میں الفت و محبت عطا فرما، ہمیں مل جل کر کل مسلم اخوہ کے تحت اس دنیا میں زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے بغض و عناد کو دور کر دے۔ یا اللہ ہمیں نیکی کے کاموں اور دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک۔